يا رب لك الحمد ينبغي لوجهك ولعظيم سلطانك. ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے ہے کہ جس اللہ کی توفیق خاص سے آج ہم یہاں ایک دینی محفل اور مجلس میں تشریف فرما ہیں. درود و سلام ہو امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین آمینہ کے لال محبوب شرف و کمال میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل قدر سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی یہ ہم پر بڑی مہربانی اور کرم اور فضل ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک امتی کی حیثیت سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی
دولت سے مالا مال کیا ہے، اور یہ بھی اسی ذات کا فضل و کرم ہے کہ جن ہستیوں کی بدولت یہ دین ہم تلک پہنچا، اللہ نے ہمیں ان کی بھی پہچان عطا فرمائی ہے۔ میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں اللہ کے رسول کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہیں، اور یہ اسلام کے وہ روشن ستارے ہیں کہ جن کا نام اور جن کے تذکرے قیامت کی دیواروں تک ہمیشہ ہوتے رہیں گے، اور جو ان سے جڑ گیا اس کے بھی تذکرے قیامت تک قائم اور دائم رہیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی عنوان سے آپ ایک وقت سے اور ایک عرصے سے گفتگو سنتے آ رہے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری عزت اور شان ہے۔ میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے بغیر اپنا دین مکمل نہیں کر سکتے۔ جن ہستیوں نے قربانیاں دی ان کو ہم دین سے نکال نہیں سکتے۔ دین ان کے بغیر خالی ہے، نامکمل ہے، اور قربانیاں بھی ایسی کہ بے مثال قربانیاں۔ آج انہی میں سے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کروں گا کہ جس کو دنیا بڑی عزت کے نام سے جانتی ہے اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور یہ جو حالیہ دن چل رہے ہیں، جاری ہیں، یہ ذوالحجہ کا درمیانہ عشرہ، انہی میں سے ایک تاریخ کو ان کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، امیر المؤمنین رہے ہیں، صاحب الہجرتین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رہے ہیں، دوہرے داماد، اور حیا کا پیکر رہے ہیں، اور سخاوت میں بے مثال رہے ہیں۔ تاریخ انہیں جانتی ہے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کا جب نام آ جائے تو رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور پڑھا کریں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کا وہ روشن ستارہ ہے کہ جس کے ہمارے دین پہ بڑے احسانات ہیں۔ کائنات میں ایک ایسی ہستی واحد گزری ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں نے سبھی کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ ہی اسے عطا کرے گا۔ صحابی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اللہ کے رسول کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو عزت اور کسی کو احترام اور قدر کے لائق سمجھتے تھے تو وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد اگر کسی کو مقام دیا جاتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جاتا، اور اس کے بعد اگر تیسرے مرتبے پر کسی کو عزت اور احترام دی جاتی تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جاتی۔
یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مال خرچ کرنے کی باری آئے یا کوئی چیز خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا معاملہ آئے یا رسول اللہ کی طرف سے کسی بھی جنگ اور غزوہ کے موقع پر مال خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو سب سے زیادہ اپنا مال اور اپنی دولت لٹانے والے یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ ایسا روشن ستارہ ہے اسلام کا، آج کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وہ پس پردہ دین دشمن بن گئے تھے، نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد عثمان دین سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں آپ پوری دنیا مل کے بھی عثمان کو دین سے نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت، میں اور آپ عثمان کے پاؤں تلے آنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عثمان کو جنت سے نکالنا یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جس کو رب نے کہہ دیا جنتی ہے، جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی، اور جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دے دی، اسے کوئی جنت سے محروم نہیں کر سکتا۔ نکالنے والا اور نکالنے کے لیے زور لگانے والا خود تو جنت سے محروم ہو سکتا ہے اور یقینی ہوگا بھی، لیکن عثمان پکا اور ٹھکا جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ عثمان اگر جنتی نہیں ہے تو روح زمین پر پھر کون جنتی ہوگا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی حیا کیا کرتے تھے، اور اتنی حیا کیا کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب سامنے آتے تو اللہ کے رسول اپنا حلیہ بہتر بنا دیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، ام المؤمنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہم سب کی ماں ہیں اور یہ حدیث کی راویہ بھی ہیں، فرماتی ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجرے میں موجود تھی، اور آپ کے جسم مبارک پہ میری چادر پڑی تھی، میرا دوپٹہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے یعنی اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ جائیے پتہ کیجئے کون ہے۔ کہا اللہ کے رسول ابو بکر صدیق آئے ہیں، میرے بابا آئے ہیں، میرے والد آئے ہیں۔ کہا آنے دیجیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لاتے، اللہ کے رسول سے گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول اپنی اسی حالت میں تشریف فرما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات ختم کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی، سیدہ عائشہ نے پھر دروازہ کھولا، دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، وہ بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے ہیں، اپنی بات چیت کرتے ہیں، ختم کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں پھر دستک ہوتی ہے،
میں نے دروازہ کھولا، سامنے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ عثمان میرے دروازے پہ آیا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اللہ کے رسول نے فوراً اپنا لباس درست کیا، صحیح ہو کے بیٹھ گئے۔ عثمان آئے، اپنی بات رکھی، اپنا مسئلہ بیان کیا، بات چیت کی اور مکمل کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تینوں جلیل القدر صحابہ واپس چلے گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ پھر بھی اسی حالت اور کنڈیشن میں بیٹھے رہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ فوراً سنبھل کے بیٹھ گئے، اس کی بات سنی اور وہ بھی چلا گیا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عثمان کے لیے آپ اتنا سلجھ کے کیوں بیٹھے، اتنا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کیوں بیٹھے۔ فرمایا شاہ بات سن میری، عثمان بڑا حیا والا ہے، عثمان سے زیادہ حیادار کوئی نہیں۔ اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا، عثمان میں اتنی حیا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ ہی بیان نہ کر پاتا، اتنا وہ حیادار ہے، شاید وہ جو بات لے کے آیا تھا وہ مجھ تلک نہ پہنچا پاتا، وہ میری اسی حالت کو دیکھ کر شاید وہ واپس چلا جاتا۔ وہ بڑا حیادار انسان ہے، جس سے میرا رسول حیا کرے، جس سے میرا رسول حیا کرے، اس کی عظمت اور اس کی شان کی کیا کہنے آ سکتے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور یہی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ راوی کہتے ہیں امی عائشہ سے کے متعلق کہ یہ جو امی عائشہ روایت بیان کر رہی ہیں یہ معلوم نہیں ایک ہی وقت کی ہے، یہ مختلف اوقات کی ہیں، لیکن آئے یہ تینوں سے آبی ہیں۔ کہتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو دیکھا گیا کہ سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد رکھیے جب میرے نبی کے یاروں کو پیاس لگتی، بھوک لگتی، تو وہ میرے رسول کی زیارت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کو دیکھ کے ان کی پیاس مٹ جایا کرتی تھی، ان کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی، اتنی محبت تھی اور اس قدر محبت تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول سے بات کی اور واپس چلے گئے۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی، دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، وہ بھی آئے، اللہ کے رسول سے بات چیت کی اور واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول اپنی اسی حالت میں تشریف فرمائے، ہلے بھی نہیں۔ پھر دوبارہ دستک ہوتی ہے، اسی وقت ہوتی ہے یا چند لمحوں کے بعد ہوئی، دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ امی عائشہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عثمان بن عفان کے آنے کی خبر ہوئی، آپ نے فوراً اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈال دیا اور صحیح ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، اپنی بات رکھی، بات چیت کی، مسئلہ بیان کیا۔ ساری کی ساری گفت و شنید کے بعد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔
امی عائشہ کو یہ منظر پھر عجیب لگا. کہا اللہ کے رسول میرے بابا تشریف لائے جو آپ کے بھی سسر ہیں, میرے والد تھے میرے گھر میں تشریف لائے, لیکن آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, پھر بھی آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. مجھے تشویش اس بات کی ہے, مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پہ بھی کپڑا کر لیا اور صحیح ہو کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کا جواب سنیے ذرا. فرمایا میری بیوی یاد رکھ, یہ جو ابھی عثمان بن عفان آیا تھا اس سے میں ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. یہ وہ عثمان ہے جس سے دنیا والے ہی نہیں آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے. اور آج ہم یہ کہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں رہے تھے, ہم یہ کہیں کہ وہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں رہے تھے, اور ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ وہ جنت سے محروم کر دیے گئے, یہ ہو نہیں سکتا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کو پانی پینے والے کا بڑا مسئلہ تھا. یہ پینے کے پانی کا بڑی شدید تکلیف تھی, ان کو تنگی تھی. ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کی یہ خبر پہنچائی گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ وہ کائنات کا عظیم روشن ستارہ تھا کہ جس نے پہلے وہ کنواں آدھا خریدا اور لوگوں کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت آپ فری آ کے لے جایا کریں, اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ سارا کنواں خرید کر صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے وقف کر دیا کہ جائیے آپ سارے اس سے پی لیے, کسی کے لیے کوئی ممانعت کوئی رکاوٹ کوئی اس میں یہاں قیمتاً پانی نہیں ملے گا کسی کو, سب کے لیے فری پانی ہے. جو عثمان یہ جانتے تھے کہ اس پانی کے بدلے مجھے رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے, آپ نے مجھے جنت کی گارنٹیاں دی ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے تھوڑی سی جگہ خریدی گئی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسجد نبوی کے جس کی تعمیر ہوئی اور چھوٹی سی جگہ تھی اسی مسجد میں نمازیں بھی ہوا کرتی تھی, اسی مسجد میں رسول اللہ کی عدالت بھی لگا کرتی تھی, فیصلے بھی ہوا کرتے تھے, اسی مسجد میں جنگ کے لیے منصوبہ بندیاں بھی ہوا کرتی تھی, مشاورتی اجلاس بھی وہیں سے ہوتے, مجاہدین کو جنگی ٹریننگ بھی وہیں پہ دی جاتی تھی. اور ایک وقت آیا کہ وہ مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی, رسول اللہ نے اعلان کیا اپنے صحابہ کے سامنے کہ کون ہے جو اس مسجد سے ملحقہ اس زمین کو خرید کر اس کا حصہ بنا دے تاکہ ہم اس مسجد کو وسیع کر سکیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچتی ہے اور اللہ کا یہ شعر اٹھا, اسلام کا یہ دلیر اٹھا اور اس نے اپنا مال خرچ کیا اور اس زمین کو خریدا اور مسجد نبوی کی توسیع فرما ڈالی. یہ مسجد نبوی کی زمین بھی اگر خریدی گئی تو عثمان کے پیسوں سے خریدی گئی.
یہ عثمان کے اسلام پہ احسانات ہیں. اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہ خرید پاتے یا وہ جگہ نہ ہوتی مسلمانوں کے پاس تو مسلمان اپنی مشاورت کے لیے کہاں بیٹھتے, اپنے مجاہدین کے لیے ساز و سامان کہاں جمع کرتے, اپنی نمازیں کہاں ادا کرتے جا کر. یہ عثمان کے ہمارے دین پہ احسانات ہیں. اسی لیے ہم کہا کرتے کہ عثمان ہمارا ایمان ہے, عثمان ہماری عزت ہے, ہماری شان ہے, ہماری آبرو ہے. اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے, ذرا مقام دیکھیے, مرتبہ دیکھیے, عزت دیکھیے, احترام دیکھیے. اور یہ عزت اور یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملا کرتا. اللہ کے رسول نے جنگ کے لیے تعاون کی اپیل کی, جنگ کے لیے تعاون کی اپیل کی, اور سب صحابہ کرام نے اپنے اپنے حصے کا مال نکالا اور مال نکال کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا. اس دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار اللہ کے رسول کے سامنے آ کے ڈھیر کر دیا. یہاں تک نہیں, اس سے اگلی بات ذرا سننا. اب رسول اللہ نے وہ دینار اٹھائے اور اس طرح اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ دیے, اور رسول اللہ یوں کر رہے ہیں, ایسے دینار اچھال رہے ہیں اور اچھال اچھال کے کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا, کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس کا. ساتھ عثمان کے دیناروں کو رسول اللہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح اچھال رہے ہیں. کیا عثمان کی عزت اور کیا احترام ہے, دیکھیے کیا قدر ہے اور کیا مقام اور مرتبہ ہے. مال سبھی کا پڑا ہے, لیکن رسول اللہ کے ہاتھ مبارک کسی مال کو لگے ہیں تو وہ عثمان کے مال کو لگے ہیں. ہاتھوں میں اٹھا کے بتایا گیا جو مال, وہ عثمان کا مال دکھایا گیا, اور جس کو نقصان سے بچنے کی گارنٹیاں دی گئیں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی کہ آج کے بعد عثمان تجھے کوئی تیرا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی تیرا عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ عثمان تجھے ایک قمیص پہنا دی جائے گی, اور وہ قمیص کسی کے کہنے پہ بھی مت اتار کے دینا. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ قمیص خلافت تھی, وہ آپ کی خلافت تھی. چھیننے والوں نے بہت کوشش کی کہ عثمان سے یہ خلافت چھین جائے, لے لی جائے, لیکن عثمان کو چونکہ رسول اللہ کی وصیت تھی کہ عثمان وہ قمیص تو نے اتار کے نہیں دینی, وہ خلافت تو نے اپنے جیتے جی کسی کے حوالے نہیں کرنی. یہی وجہ آپ کی دشمنی اور آپ کی شہادت کی بھی بنی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جس کے آپ جس پہلو کو پڑھیں گے آپ کو عزت اور احترام ہی نظر آئے گا, آپ کو عثمان کا شان ہی نظر آئے گا. اللہ کے رسول مدینہ سے چلتے ہیں, 4000 صحابہ کرام ہمراہ ہیں, اور ان سے پہلے آپ نے جناب عثمان کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا. وہاں آپ کو کچھ دن ٹھہرنا پڑ گیا کسی وجہ سے, اور ظالموں نے یہ افواہ پھیلائی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب اللہ کے رسول حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں کہ عثمان کوئی خبر لے کے آئے, اس کے بعد ہم کوئی قدم اٹھائیں, ہم نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے. عثمان بن عفان کے بارے میں یہ خبر پھیلائے گی کہ وہ شہید کر دیے گئے, لیکن
جب رسول اللہ تک خبر پہنچی، آپ نے اپنے اصحاب تک یہ خبر پہنچائی، تو صحابہ کرام کا خون جوش مارنے لگا کہ ہم نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ عثمان کو انہوں نے کیوں شہید کیا؟ ہم عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب صحابہ کرام سے عہد لیا، بیعت لی کہ کون کون ہے جو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی نے اعلان بھی کیا، اقرار بھی کیا، بیعت بھی کی کہ اللہ کے رسول ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب عثمان کی عزت اور احترام دیکھیے، عثمان کی شان دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ یوں کیا، ایک ہاتھ، صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا، ہر صحابی بیعت کر رہا ہے، سب سے اوپر ہاتھ اللہ کے رسول نے اپنا دوسرا رکھا اور دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہاذہی ید عثمان، یہ دوسرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ عثمان موجود تو نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا ہے۔ اوپر صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اوپر ہاتھ بھی میرا ہے، لیکن یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ یہ عثمان کی طرف سے تمہارے ساتھ عہد ہے، تمہارے ساتھ وفا ہے، اور تمہاری طرف سے اس کے ساتھ وفا اور عہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، عہد لیا، وعدہ لیا، اور وفاداری کا وہاں سرٹیفکیٹ دیا۔ کس نے؟ اللہ نے پھر دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے محبوب جب وہ آپ کے ہاتھ پہ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ غور طلب بات ہے، مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ اس لیے راضی ہوا کہ انہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی، عثمان کے لیے عہد کیا، عثمان کے ساتھ وفا کی۔ جس کے ساتھ وفا کرنے سے رب راضی ہو جائے، جس کے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار ہونے سے رب راضی ہو جائے، اور جس کے لیے بیعت کرنے سے رب راضی ہو جائے، پھر اس کو ہم کہیں کہ وہ جنت سے محروم تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا؟ نہیں، اگر مومنوں کو بھی اللہ کی رضا ملی ہے تو وہ عثمان کی وجہ سے ملی ہے یہاں پر۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ اور وہ مومنوں سے راضی اللہ کس لیے ہوا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ عثمان کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک باغ میں میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا، اور اس باغ کے دروازے پہ ایک دستک ہوئی۔ مجھے اللہ کے رسول نے کہا کہ جائیے، دروازہ کھولیے، جو بھی ہو اس کو جنت کی بشارت دے دو، جو بھی داخل ہو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا باغ کا تو اندر جو داخل ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، ہر معاملے میں سب سے آگے ہیں۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ کہا فللہ الحمد، یہ سب اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، وگرنہ اپنے مفہوم میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اس قابل کہاں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر دستک ہوئی. اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا جو بھی آئے اسے بھی جنت کی بشارت دے دو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے آپ کے متعلق کہا ہے کہ اللہ آپ کو جنت دے اور آپ کو جنت کی بشارت ہے. انہوں نے بھی اس پہ اللہ کی تعریف بیان کی. اور ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو کہتا ہے جی اس میں تو میرا بڑا کمال ہے جی، یہ سارا کردار میرا ہے جی. لیکن صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اتنا بڑا انعام، جنت کوئی معمولی انعام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں. وہ ملنے پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ فللہ الحمد یا ربی لک الحمد. اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور پھر رسول اللہ نے یہی کہا کہ جائیے کھولیے، جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. اب پھر دروازہ کھولا گیا اور دروازہ کھلنے کے بعد دیکھا گیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے عثمان، آپ کے متعلق اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. کہا یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، اس کے کرم کے سوا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. یہ راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ ویسے ہی نہیں مل گیا، یہ اللہ ویسے ہی ان سے راضی نہیں ہو گیا. مفسرین لکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، قحط آ گیا، خشک سالی ہو گئی، کھانے پینے کی کمی ہو گئی. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، ان کے مقابل کا کوئی تاجر نہیں تھا. اپنا 1000 اونٹوں کے اوپر 1000 اونٹوں پہ سامان لاد کر یہ شام کی طرف نکل پڑے ہیں تجارت کی غرض سے. رستے میں ہی تھے کہ خبر ملی کہ عثمان کہاں جا رہے ہو، تم جس شہر سے آئے ہو اس شہر میں قحط پڑ چکا ہے. عثمان تلک یہ خبر پہنچی اور ادھر عوام نے آ کر ابو بکر صدیق سے کہا کہ امیر المؤمنین، ہمارے شہر میں قحط پڑ چکا ہے، خشک سالی ہو چکی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کہا آپ چلے جائیے، آپ لوگ واپس چلے جائیے، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ شام سے پہلے یہ مسئلہ حل کر دے گا. اللہ کی ذات پہ توکل، ایمان اور بھروسہ دیکھیے صحابہ کا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تلک یہ خبر پہنچتی ہے. عثمان ابھی رخ شام کی طرف ہے، 1000 اونٹ ساد و سامان سے لدا ہوا ہے. جب یہ خبر ملی کہ میرے مدینے میں خشک سالی ہو گئی ہے، میرے رسول کے شہر میں قحط پڑ چکا ہے، وہیں سے اپنا اس لشکر کو، اپنے ان اونٹوں کے رخ کو شام سے ہٹا کے مدینہ کی طرف موڑ دیتے ہیں. اور ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا یہ 2-4 اونٹ کے سامان لے جاؤ، باقی جو ہے وہ میں 800-900 یا 1000 950 یہ میں اپنی تجارت کے لیے لے کے جا رہا ہوں. لیکن عثمان کا جذبہ ایمانی دیکھیے، سخاوت دین دیکھیے اور دین سے محبت دیکھیے، اہل دین سے محبت دیکھیے. وہی اپنا 1000 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا واپس مدینہ لے آتے ہیں. اب تاجروں کو خبر ملی کہ عثمان واپس آ گئے ہیں، اور جو مدینہ کے بڑے بڑے تاجر تھے وہ جمع ہو گئے. انہوں نے آ کے بولی لگانا شروع کر دی کہ عثمان اب یہ مال بیچے گا تو ہم خرید لیں گے. عثمان نے کہا تم کتنے میں خریدو گے؟ کسی نے کہا جی ہم تمہیں 10% زیادہ اضافہ دیں گے، کسی نے کہا جی تمہیں اتنے گنا اضافہ، کسی نے کہا جی ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے. عثمان نے کہا یہ نفع کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے تاجر حیران ہو گئے کہ ہم مدینہ کے بڑے بڑے تاجر ہیں، ہم سے بڑا تاجر کوئی نہیں.
اور ہم عثمان کو اتنا زیادہ نفع دے رہے ہیں، عثمان پھر بھی انکار کر رہا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان آخر پھر اس مال کو کہاں جا کے بیچو گے؟ کون تمہیں اتنا زیادہ نفع دے گا؟ عثمان نے کہا دیکھنا اب جس سے میں سودا کرنے لگا ہوں تمہاری سوچ سے بھی مجھے وہ زیادہ عطا کرے گا نفع۔ عثمان نے وہ 1000 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا مدینہ کی ان تمام بستیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک نفع بھی کسی سے نہیں لیا، ایک چیز بھی کسی کے اوپر نہ بیچی۔ شام سے پہلے اللہ نے اس شہر کی کاج سالیوں کو عثمان کے ذریعے ختم کر دیا۔ 1000 اونٹ، 1000 اونٹ، اور وہ بھی ساز و سامان کا لدا ہوا۔ یہ بات کبھی رات کی تاریکی میں سوچنا، کبھی اکیلے بستر پہ بیٹھ کے سوچنا، کتنے بڑے جگر کی یہ بات ہے، کتنی بڑے جذبے اور دلیری کی یہ بات ہے۔ ہم سے اگر کوئی مانگنے آ جائے مسجد مدرسے کے لیے چندہ، سارے پیسے نکالیں گے، الا ماشاءاللہ کوئی ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں سے سب سے پرانا 10 کا نوٹ نکالیں گے اور وہ وہاں پھینک کے چلے جائیں گے۔ لیکن عثمان کا جذبہ دیکھیے، عثمان کا دین کے لیے محبت دیکھیے۔ عثمان نے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان وقف کر دیا، کہا یہ سارا سامان تمہارے لیے ہے، عثمان کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جب ایک موقع پر جنگ کے لیے اپیل کی تھی، تعاون کی، عثمان کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے، پھر اعلان کیا، کہا اللہ کے رسول 100 اور اونٹ میری طرف سے، پھر اعلان کیا، کہا 100 اونٹ پھر میری طرف سے۔ رسول اللہ اعلان کرتے گئے، عثمان کہتے گئے، اور تاریخ والے مختلف نقل کرتے ہیں، کسی نے 700 اونٹ کہا، کسی نے 600، کسی نے 1000، کسی نے 800 کہا۔ الغرض جتنے بھی تھے وہ انہوں نے دے دی اللہ کی راہ میں، تعاون کے طور پر، معاونت کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے ہر اعلان پہ یہی کہتے رہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ۔ لوگو عثمان جنتی ہے، لوگو عثمان جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور ہم شکوک اور شبہات نکالتے رہیں تو پھر اس کے جنتی ہونے میں نہیں، ہمارے ایمان میں پھر شکوک ہیں، ہمارا ایمان پھر کمزور ہے۔ یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری بات سنیے، لوگوں نے معصور کر دیا، قید کر دیا، اور تاریخ اٹھائیے اگر آپ، تاریخ اسلام، تو عثمان سے مظلوم شہادت کسی کی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی اتنا مظلوم نہیں تھا جتنی شہادت مظلومانہ طریقے سے عثمان کے ورثے میں آئی ہے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 36 نہیں، 38 نہیں، بلکہ 40 دن تک، 40 دن تک عثمان وقت کے امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا، معصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ آپ کو لوگ آئے ملنے کے لیے، عثمان آپ اجازت دیجئے ہم ان کے خلاف جنگ کریں، ہم ان کے خلاف مقابلہ کریں، لیکن عثمان کی اللہ کے رسول سے محبت اور مدینہ سے محبت دیکھیے۔ کہا میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میرے رسول کے شہر میں خون خرابہ ہو جائے اور میری وجہ سے ہو جائے۔ میں بھوکا مرنے کے لیے تیار، پیاسا مرنے کے لیے تیار، لیکن میں اپنی وجہ سے رسول اللہ کے شہر کو خون آلود نہیں ہونے دوں گا۔ میری وجہ سے کوئی مقابلہ کسی سے نہ کرے۔ لیکن ان ظالموں نے اپنے اس رویے میں کوئی نرمی نہ لائی۔ حضرت علی ملنے کے لیے آتے ہیں لیکن ظالموں نے ملنے نہ دیا۔
لیکن پیغام پہنچا دیا عثمان تک حضرت علی کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جس روز شہید کیا گیا، لکھتے ہیں تاریخ والے کہ ایک درندہ آیا اور ظالم آیا، اور اس نے آ کے آپ کے گلے کو تو پہنچا، مارنے کی کوشش کی، آپ کی سانس نکالنے کی کوشش کی، اور یہ اپنی کوشش کر کے واپس چلا جاتا ہے، اور لوگوں سے کیا کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کا کام کر دیا ہے، لیکن لگتا ہے ابھی اس کی سانس نہیں نکلی۔ ایک اور ظالم آتا ہے اور اوزار اپنی تلوار لے کے آتا ہے، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کے سامنے قرآن کا مصحف کھلا ہے، قرآن کے اوراق کھلے ہیں، قرآن کے اوراق آپ کے ہاتھوں میں ہیں، وہ ظالم آیا اور اس نے آ کے تلوار سے یا اس نیزے سے آپ کے ہاتھ پہ وار کیا، اور آپ کے ہاتھ پہ جب وار ہوا تو آپ کے ہاتھ سے قطرے خون کے گرے اور اس قرآن کے اوراق پہ جا کے گرے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ظالم، آج تو نے اس ہاتھ پہ وار کیا جس ہاتھ نے سورہ حجرات سے لے کر آخر تک جس نے ساری صورتیں لکھی تھی۔ اس ہاتھ کو اعزاز یہ ہے کہ اس نے ان الفاظوں کو اوراق میں ترتیب دیا ہے۔ اس ہاتھ کو اعزاز یہ ہے کہ اس نے قرآن کی صورتیں لکھی تھی۔ ظالم، تو نے وار بھی آ کے اسی ہاتھ پہ کیا ہے۔ آخر اس نے اور مزید حملے کیے، اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طریقے کے ساتھ 40 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جس دن آپ شہید ہوئے آپ نے روزہ رکھا، روزہ تھا۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عثمان نے روزہ مدینہ میں رکھا، روزہ مدینہ میں رکھا، اور افطار جا کے اللہ کی جنتوں میں کیا۔ یہ عثمان کی عظمت ہے، یہ عثمان کا مقام ہے، یہ عثمان کی عزت ہے۔ آج جن کی عزت اچھالنے میں ہم دیر نہیں کرتے، جن کو دین سے نکالنے میں ہم دیر نہیں کرتے، اس کی رسول اللہ سے محبت دیکھیے، اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت دیکھیے۔ آخری بات، تاریخ کے صفحوں میں نے پڑھا ہے، اگرچہ اس بات کے حوالے سے کوئی واضح تصدیق بھی موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ جناب عثمان کی رسول اللہ سے محبت، ایک دفعہ وضو کیا، کہنے والا کہتا ہے وضو کرنے کے بعد عثمان مسکرانے لگے، تو وہ شخص پوچھتا ہے، عثمان کیوں مسکرا رہے ہو؟ تم سے کسی نے بات بھی نہیں کی، خوشی کا کوئی معاملہ بھی سامنے نہیں ہوا، مسکرائے کیوں ہو؟ کہا اس لیے مسکرایا ہوں، ایک دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے حبیب کو بھی وضو کے بعد یوں ہی مسکراتے دیکھا تھا، مجھے آپ کی وہ ادا اتنی پسند آئی، آج میں بھی وضو کے بعد مسکرانے لگ گیا ہوں۔ یہ عثمان کے اللہ کے رسول سے محبت، دین سے محبت، بڑی باتیں ہیں عثمان کی دین کے حوالے سے، بڑی وفائیں ہیں، بڑی سخاوتیں ہیں، بڑے جذبے ہیں، بے مثال واقعات ہیں، انمول اس ستارے کے تذکرے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان سبھی کو آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مالک، جہاں بھی عثمان وہ تیرا بندہ، وہ ہمارا صحابی، وہ ہمارے ایمان کا حصہ، زمین کے جس ٹکڑے پہ بھی لیٹا ہے، اللہ تو اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، ان پہ اپنا رحم و کرم فرما، ہمیں بھی عثمان جیسی حیات عطا فرما، عثمان جیسی سخاوت عطا فرما، عثمان جیسا جذبہ عطا فرما، عثمان جیسی دین سے محبت عطا فرما، عثمان جیسی اللہ کے رسول سے محبت عطا فرما، عثمان جیسی رسول اللہ کے اعمال سے محبت عطا فرما، اور عثمان جیسا کردار عطا فرما، عثمان جیسی اللہ ہمیں بہادری و شجاعت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.